سلام دوستو، ہمارے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ ہمارے پاس جنوش کی پارٹ 27 میں مجھے وقت نہیں لگتا صف لیجے میں انہیں ذہن نشین کراتا۔ اس نے میسا کو ایک نظر دیکھا اور مڑ کر اسٹیج کی طرف بڑھ گیا۔ میسا نے پاس کھڑے امان کے ہاتھ کو تپ تپا کر اس کا غصہ کرنے کی کوشش کی۔ امان اس کی سچویشن کو سمجھتا اسے خود سے لگا لیا۔ نیہا اسے لینے کے لیے اس کی طرف آئی تو وہ آنسو صاف کرتی اس کے ساتھ اسٹیج کی طرف بڑھ گئی جہاں صدام جہانگیر شاہ فرش سے بیٹا اسی ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ جسے خود پر ظلم کر رہی تھی اسی اس ماحول میں گھٹن ہونے لگی تھی۔ یہ ماحول یہ محفل اس کے مزاج کا خاصا نہیں تھی۔ وہ یہاں کسی کو نہیں جانتی تھی اور نہ ہی اس سے بولنے پسند کرتا تھا۔ اس بھیڑ میں بھی وہ اکیلی تھی، بالکل اس چمیلی کے پھول کی طرح جسے ایک اچھے قسم کے گلابی گلدستے میں لگا دیا گیا ہو۔ منفرد، اکیلا اور سہما ہوا جسے کوئی بھی آسان اکاڑ کر پھینک سکتا تھا۔ تو تم کہنا چاہتے ہو کہ تمہیں اس سے نفرت ہے؟ بیڈ پر لیٹی نازیہ نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا جو ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹی اپنے زیورات اتار رہی تھی۔ میسا ابراہیم خان ہلکی سی سانس ہوا کے سپرد کر کے اپنے انگوٹھے اتارنے لگے۔ اس کی نظر لمحے بھر کے سونے اس کی چلے کے اوپر ٹک گئی جو منگنی کی نشانی کے طور پر اسی کی انگلی میں اس وقت موجود تھی۔ بے دلی سے اسے بھی اتارا اور اسی طرح ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا رہنے دیا۔ اس نے مجھے بہت ڈرایا ہے آپی، میں زندگی میں نہ کسی سے نہیں ڈری جتنا اس سے خوف محسوس کرتی ہوں۔ وہ ایک شدت پسند، نہایت ہی بدتمیز اور گھمنڈی انسان ہے۔ لوگوں کو قتل کرانا اس کے لیے معمولی سی بات ہے۔ وہ بالکل ویسا نہیں جیسا خاکہ میں نے اپنے ہم سفر کے بنا رکھا ہے۔ اپنے دل کے بڑا سے نکالتے وہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئے جہاں نازیہ بے ڈنگی سے پنس لیٹی ہوئی تھی۔ اسے اس بات کی بہت خوشی تھی کہ اس کی بہن یہاں اس وقت اس کے ساتھ تھی۔ اسے شدت سے ایک ایسی ساتھی کی چاہت تھی جس سے وہ اپنے دل کی باتیں کہہ سکے، اپنے خیالات، اپنی سوچ ظاہر کر سکے، جو اسے سنے اور اس کا ساتھ دے۔ اور نازیہ سے بہتر ساتھی اس کے لیے کوئی نہیں تھا، کوئی تو تھا جس کے ساتھ وہ شادی کو پایا تکمیل تک پہنچا سکتی تھی۔ ایک ایسی شادی جس نے اسے خوف و دہشت میں مبتلا کر رکھا تھا۔ یہ سب بالکل ایک ڈراؤنے خواب کی طرح تھا، بالکل الگ ماحول، عجیب و غریب سی رسمیں اور صدام جہانگیر شاہ، حالانکہ وہ اس کے دل کے کچھ حصے پر فتح حاصل کر چکا تھا ان پلوں اور اس کے گھر کو بلا کر، لیکن پھر بھی اس کے دل پر پیلی سے اس نفرت کی چادر کو ہٹا پایا تھا جو پہلی میں ملاقات سے اب تک برقرار تھی۔ میں سمجھ سکتی ہوں روحی، یہ ایک فطری عمل ہے، میں بھی اپنی شادی سے پہلے خوفزدہ تھا اور تمہارا معاملہ تو بالکل الگ ہے، لیکن تمہیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے روحی، وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ ہی اور رہے گا، انشاءاللہ کچھ بھی برا نہیں ہوگا۔ ناز نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر نرمی سے سمجھایا، یہ تو وہ سر ہلا کر مسکرا دیا۔ اچھا یہ تو بتاؤ ہینڈسم کا بندہ کون تھا جس کی نظریں پورے فنکشن میں تم پر جمی ہوئی تھی؟ نازیہ نے اس کے پھولے ہوئے گالوں میں چٹکی لے کر پوچھا۔ تو میسا نے اس کے عمل پر غصے سے گورا۔ اسے اس چیز سے نفرت تھی جب کوئی اس کے گالوں چٹکی لیتا، اسے ایسا لگتا جیسے وہ بہت موٹی ہے۔ کون؟ صدام سنترے کا چھلکا اتارتے سے اس نے سمجھی سے پوچھا۔ اس کی دوسری عجیب عادت اس کی بےوقت کھانے کی تھی۔ صدام نے بیوقوف و لمبا سا ہینڈسم بندہ، کثرتی بدن کا مالک جس کے بال ہلکے گھنگرالے اور ہیزل گرین آنکھوں میں عجیب سی چمک ہے۔ اس کی تفصیلی خاکہ کی کینچی پر میسا نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا۔ لمبے بالوں کو پوست پر پھینکتے ہوئے اس سے رات والا واقعہ یاد آیا اور اس کے ساتھ احساس جرم بھی۔ حمیم شاہ نازیہ کی طرف سے نظریں پھیر کر اس نے دیر سے کہا، ہاں وہی، کون ہے وہ؟ پیڑ کے بل بوتے ہوئے اس نے تجسس سے پوچھا۔ صدام کا ستیلا بھائی، معاملہ فہمی سے کام لیتے ہوئے اس نے دیر سے کہا۔